داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 285۔ اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے، علی بن سفیان نے کہا۔ اس نے کسی کو آواز دے کر کہا، انہیں سامنے لے آؤ۔ لوگوں کے ہجوم سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے جو امر درویش کے سوانگ میں شامل تھے۔ انہیں چھاپا ماروں نے ندغے میں لے رکھا تھا۔ اچانک شور اٹھا، گھوڑا دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ایک بھاگ گیا، ایک جاسوس نکل گیا۔ دوسروں کو سامنے لایا گیا، مشعل اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو دکھائے گئے۔ یہ مسلمان ہیں، کئی آوازیں اٹھیں، انہیں سنسار کر دو۔ لوگ ان کی طرف بڑھے، مشعلوں کی روشنی میں تلواریں چمکیں۔ رک جاؤ، علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا، خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے۔ انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور 2 کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس وقت امر درویش، عاشی اور 2 چھاپا مار دور نکل گئے تھے۔ وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے۔ دوستو، امر درویش نے دوڑتے گھوڑے سے کہا، ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ عاشی، اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بیٹھ جانا، سفر بڑا ہی لمبا اور وقت بہت ہی تھوڑا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی حراست سے بھاگا تھا۔ وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کرتے بہت دور کا چکر کاٹا۔ اتنے وقت میں امر درویش بہت دور نکل گیا تھا۔ جاسوس کو یہ خبر دینی تھی کہ امر درویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسے امر درویش پر شک کا اظہار بھی کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امر درویش کو ایک بار پھر قید خانے میں بند ہونا تھا۔ امر درویش اس سے پہلے پہنچ کر سوڈانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ عاشی کو اس اسکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت سے ساتھ جا رہی تھی۔ لوگ مشعلوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان آگے آگے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے 2 جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا۔ انہیں مشعلیں اوپر آتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تھا کہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں آنا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، رسیوں سے بندھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، جو مانگو گے ملے گا، ہمیں چھوڑ دو۔ کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو؟ اسے جواب ملا، دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں۔ تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ آ رہے ہیں، دوسرے قیدی نے کہا، وہ ہمیں سنسار کر دیں گے۔ یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ کہو کیا لیتے ہو؟ ہم دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں، سونا دیں گے۔ جو مشعلیں اوپر آ رہی تھیں، دونوں قیدیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے کہا، تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان سے ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ۔ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ مشعلیں ان کے سر پر آ رکیں۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور کھڑا کر دیا۔ لوگ 2 آدمیوں کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ یہ ہیں طور کا جلوہ دکھانے والے، علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا، اور زمین پر دیکھا۔ وہاں آتش گیر سیال گرا ہوا تھا، ذرا پرے برتن پڑا تھا۔ اس نے کہا، اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑے میں ڈال کر دکھایا تھا۔ یہ تیل یہاں گرایا گیا ہے۔ میں نے 4 آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیے تھے۔ امر درویش کی مشعل کے اشارے پر ان دونوں نے اس دیے سے اس تیل کو آگ لگانی تھی، اور یہ طور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے، کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ یہ 3 تھے، ایک آدمی نے کہا۔ تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا، اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے۔ علی بن سفیان نے مشعل کو تیل پر رکھا تو تیل جل اٹھا، شعلہ اوپر تک آیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا اس کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا؟ اس نے ان 2 آدمیوں سے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پوچھا، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے بخش دو، ایک نے خوفزدہ آواز میں کہا، تم نے جو کہا سچ کہا ہے۔ کیا تم اسی علاقے کے مسلمان نہیں ہو؟ ہاں، دونوں نے سر ہلائے۔ کیا تمہیں صلیبیوں اور سوڈانی کفار نے اس کام کی تربیت نہیں دی؟ انہوں نے ہی دی ہے،
اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام نہیں لیتے؟ ہاں، ایک نے جواب دیا، ہم اس کا انعام لیتے ہیں، ہمیں بخش دو۔ دوسرے نے کہا، ہم اپنی قوم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ پیچھے سے ایک جوشیلے مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے 2 وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑے۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ تلوار چلانے والے نے تلوار لوگوں کے آگے پھینک کر کہا، خدا کی قسم، یہ شخص قاتل نہیں ہے۔ امام نے کہا، یہ قتل جائز تھا۔ ایک شور اٹھا۔ امر درویش نے سحر کے آغاز میں گھوڑے روکے، چھاپا ماروں اور عاشی سے کہا کہ ذرا آرام کر لیں۔ گھوڑوں کو بھی آرام دینا ضروری تھا۔ دارالحکومت کی طرف جانے والا جاسوس آدھی رات تک چلا اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ امر درویش آگے آگے جا رہا ہے۔ وہ لیٹا اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی امر درویش نے اپنے قافلے کو گھوڑوں پر سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان اسی گاؤں میں چلا گیا تھا جسے مسلمانوں نے اپنی زمین دوز سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے سپرد یہ کام کیا کہ تمام علاقے میں پھیل کر امر درویش کی شعبدے بازیوں کی حقیقت بتا دیں۔ اس نے وہاں کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ لوگوں کو تیار کر لیں۔ یہ علاقہ بہرحال سوڈان کا تھا، جہاں مسلمانوں کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوڈانی فوج حملہ کرنے کا حق رکھتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے میں اپنا قانون رائج کر رکھا تھا۔ انہوں نے جن جاسوسوں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے بنائے ہوئے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ انہیں سزا دینی تھی جو سوڈانی قانون کے مطابق جرم تھا۔ ان مجرموں نے جو کچھ بھی کیا سوڈانی حکومت کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ علی بن سفیان نے خطرہ مول لیا تھا۔ اس نے چھاپا ماروں کی 2 پارٹیاں تیار کر لیں۔ قید خانے میں اسحاق کو ایک اچھے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اسے نہایت اچھا کھانا باعزت طریقے سے دیا جاتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ امر درویش اسے اپنی پوری اسکیم بتا کر گیا تھا۔ اسحاق تنہائی میں بیٹھا اسی کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ اسے 2 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ امر درویش نے قید خانے کی اذیتوں سے تنگ آ کر سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہوگا۔ دوسرا خطرہ یہ کہ امر درویش کہیں اپنے ہی منصوبے کی نظر ہو گیا ہو۔ اسحاق اپنے فرار کے متعلق بھی سوچتا تھا، لیکن اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سوڈانیوں کے لیے وہ قیمتی قیدی تھا جس پر انہوں نے اضافی پہرے لگا رکھے تھے۔ جب سے امر درویش اس سے الگ ہوا تھا، اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو سوڈان کا وفادار بنائے۔ سوڈانی سالار جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ 4 گھوڑے سوڈان کی دارالحکومت میں داخل ہوئے اور سیدھے فوج کی مرکز کے سامنے جا رکے۔ امر درویش کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا اور کسے ملنا ہے۔ اسے ذہنی تخریب کاری کی تربیت یہیں سے ملی تھی۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو اس سوڈانی سالار کا نام بتایا جس نے اسے اس کام کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے فوراً سالار کے گھر پہنچا دیا گیا۔ ناکام لوٹے ہو یا کوئی اچھی خبر بھی لائے ہو؟ سوڈانی سالار نے دیکھتے ہی کہا، اچھی خبر سنیں۔ امر درویش نے عاشی کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ مجھ پر اعتبار نہ کریں۔ عاشی تھکن سے چور پلنگ پر گر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے امر درویش سے کہا، انہیں ساری بات خود ہی بتاؤ اور ذرا جلدی کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہماری مہم اتنی جلدی کامیاب ہوئی جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ امر درویش نے کہا اور پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے کس طرح پانی کو آگ لگائی اور طور کے جلوے دکھائے ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔